العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف الآخرين صلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهيب أرواحنا لتراب مبدأ الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات محمد سلسلہ جاری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خدا نے خود ذکر کیا ہے، جو خود اہل ذکر ہیں، جن کے لیے قرآن بھی جنہیں اہل ذکر کہہ رہا ہے۔ قرآن اس گھر کا ذکر کرتا ہے کہ جس گھر میں ذکر ہے اور وہ ذکر کو رفعت دیتا ہے، یعنی بلندی دیتا ہے۔ اور یہ گھر انبیاء کے گھروں سے تعبیر ہے کہ نبیوں کے جو گھر تھے وہ ایسے ہی گھر تھے، اور ان گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اجازت لینی ہے۔ اور مدینہ میں بہرحال میں نے اس موضوع کو کافی ڈیٹیل گفتگو کی عشر اولیٰ میں، لیکن بہرحال آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے کہ اس آیت کو جب دیکھا گیا تو لوگوں نے پوچھا رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا سے پوچھا اور ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، وہ گھر کہ جس کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے تھے۔ باقیوں کا میں ذکر نہیں کروں گا، ایک ہی گھر تھا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور اشارہ کیا کیا یہ بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ ان سب گھروں میں افضل گھر ہے۔ اللہم صلی علی یعنی یہ وہ گھر ہے جو ان سب گھروں میں افضل گھر ہے۔ کس کا گھر ہے وہ؟ کون سا گھر ہے؟ یہ وہی گھر ہے کہ جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول خدا خاتم مرتبت 6 ماہ تک اپنے آخری ایام میں سلام کرتے رہے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، یعنی یہ نبوت کے بیت کا گھر ہے، اور یہی وہ گھر ہے۔ اور یہ گھر جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں اور اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے۔ یہ گھر صرف مٹی کا گھر نہیں ہے،
کہ آپ بولیں کہ یہ در و دیوار ہے، نہیں، یہ ایک وادی ہے، یہ ایک وادی ہے جو اس وادی میں اس کے کوئی حدود نہیں ہے، جو دنیا میں کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اس قابل کر دے وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ یہ اجازت دے دے اندر آنے کی، اور جو اس میں آ گیا وہ خود اہل ذکر ہو جائے گا۔ اور خدا قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے ذکر کی خود حفاظت کرتے ہیں، تو اگر ہم اہل ذکر ہو گئے تو خدا خود ہماری حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال وادی یہ عشق کی وادی ہے، اور اس کی وادی جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ سادے سے معاملات انجام دوں اور داخلہ مل جائے، یہ شرط مانگتی ہے، اس کے شرائط ہیں۔ اور ہم کوشش ہماری بھی یہی ہوتی ہے، آپ کی بھی یہی ہے کہ آپ مجلس میں آتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، اصل ہدف ہی یہی ہے کہ ہم اس ذکر سے اہل ذکر بنے اور اصل وادی میں داخل ہوں۔ اگر داخل نہیں ہوئے تو ہم کربلا کو دور سے دیکھتے رہیں گے، کربلا میں وارد نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کربلا کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان شرائط کو اپنے وجود میں ایجاد کریں تاکہ ہمیں ہمارا امام اپنے ساتھ رکھے۔ اصل ہدف یہی ہے اور کوئی ہدف نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی امام کے ساتھ ہو گیا تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو۔ ہمارے استاد آیت اللہ محمد باغر تحریری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں سامل الحجج امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں تھا، امام کی خدمت میں، تو وہاں میری زری کے بالکل سامنے مقابل میں زیارت کرتے ہوئے آیت اللہ عظمہ بہجت سے ملاقات ہوئی۔ تو اب جتنا انسان با معرفت ہوتا ہے اتنا سوال معرفت والا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آقا بہجت سے سوال کیا کہ ان سے یعنی امام سے کیا مانگے، کیا مانگے، ان سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا مانگے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان سے یہ مانگو کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ اب یہ معرفت ہے عزیزان محترم، یعنی کیا مطلب، یعنی یہی سب کچھ ہے۔ اب چاہے دنیا ہو چاہے کوئی بھی عالم ہو، اگر ان کے ساتھ رہے تو نجات ہے، اور اگر ان سے دور ہو گئے تو پھر جو ہوا دنیا کے ساتھ وہی ہوا۔ دنیا دور ہوئی، صدر اسلام میں ان سے دور ہوئے۔ آج جو دنیا میں یہ فساد ہے، جو مشکلات ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، جو بھی ہوں، آج جو بشریت قیمت دے رہی ہے وہ ولایت سے دوری کی قیمت بھر رہی ہے۔ اور ہمارا ہدف یہی ہے، اگر ہمیں ولایت سمجھ میں آتی ہے، آ گئی ہے، اور اللہ کرے اچھی طرح آئے، تو پھر اپنے آپ کو اس ولایت کے قریب کریں۔ اور یہ ظاہر ہے قیمت مانگتی ہے، کوئی ہر چیز دنیا کی قیمت مانگتی ہے، اور وہ اتنی بڑی چیز دنیا کی کہ جس کا امام کائنات کا امام ہو تو وہ اتنی ہی بڑی قیمت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ظاہراً لگتا ہے کہ زندگی بڑی مشکل میں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ راضی رہے، ان کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہے، چاہے ظاہراً جو ہے وہ انسان کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ ایسے ایسے لوگ کربلا پہنچے، ورنہ کربلا اگر آپ دیکھیں تو عالم سختی ہے، مشکل ہے، امتحان ہے، لیکن شب عاشورہ، روز عاشورہ، اصحاب امام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ مطلب خوشی کا وقت تو نہیں ہے؟ کہا کیوں نہ ہو، خدا سے ملاقات کا وقت ہے۔
یعنی سمجھیں کربلا کے زاویے کو کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک جو 72 شہیدوں میں سے ایک شہید ہے جسے وقت کے امام نے بھی زیارت ناہیہ میں سلام کیا ہے. اس کے 10 بیٹے تھے بصرہ، اور وہ 2 کو لا سکا امام تک. ایک مقام پر مکہ سے نکلتے وقت امام تک پہنچا ہے، اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جب آیا تو جیسے ہی پہنچا تو قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ کہا یہ وہ وقت ہے جو فرح یعنی خوشی کا وقت ہے. یعنی کیسی خوشی؟ کہا کہ امام سے ملنا خوشی ہے، یعنی اس میں پریشانی نہیں ہے. اب آگے کٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے. خوب ہمیں لگتا ہے کہ یہ آگے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یہ تو کئی عرصے سے انتظار کر رہے تھے. یہ ایسے نہیں ہوئے. بعض لوگ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ یوں آئے، نہیں. عزیزان محترم، امام تک پہنچنا جو کربلا ہمیں بیان کرتی ہے، مقدمہ ظہور ہے جو بہرحال ہماری گفتگو کا محور ہے، یہ تب ہوگا کہ ان صلاحیتوں کو جو کربلا والوں میں تھی ان کو اپنے اندر دیکھیں کہاں ہے. ہماری زندگی میں خوشی کہاں ہے؟ ہمارے چہرے پہ خوشی کب ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو جانچیں، پڑتالیں، دیکھیں خوشی کہاں ہے. کیا ہمارے چہرے پہ ویسے بھی خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ یا مطلب ویسے بھی ابھی حالات دنیا کے، کرونا وائرس، ان میں ویسے لوگ ڈسٹرب ہو گئے، تو یہ تو بہرحال ایک دنیاوی مشکلات ہیں، آگے بھی رہیں گی. ہر آدمی افیکٹڈ ہوتا ہے. اور ابھی جو اس وائرس بیماری ہے، اور پھر بہرحال جو ملکی حالات اور سوشل، اکنومیکل، فائنینشیل، اس میں سب سے بڑی مشکل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی ہے. یعنی ذہنی طور پر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. اب یہ ذہنی ڈپریشن سے باہر کیسے نکلیں؟ آپ کون سی گولی کھلائی جائے کہ اس ڈپریشن سے باہر نکلیں؟ تو صرف ایک ہی رابطہ ہے، اور تاریخ بھی یہی دکھاتی ہے کہ ایک رابطہ ایسا ہے تاریخ میں کہ جتنی بھی پریشانیاں آئیں، اگر لوگ اپنے وقت کے امام سے جڑ گئے ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. اللہ صلی اللہ تو اذان محترم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ محکم نہیں ہیں، آپ اور ہم کیسے امام کی نصرت کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی اندر کیمرہ مجھے دیکھے، بولے یہ تو اپنی پریشانیوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، یہ امام کی نصرت کیا کرے گا؟ جبکہ ہم کہتے ہیں قرآن میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پہلی صفت ہے اصحاب امام حسین کی، یہ انصار اللہ ہیں، یعنی خدا کی نصرت کرنے والے لوگ ہیں. جب یہ خدا کی نصرت کے قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. دوسری صفت جو ہے وہ امام تک پہنچنے والے لوگوں کی، وہ ہے اس فرصت کو یعنی اپرچونٹی کو دیکھ کر سرعت اور سبقت کی. یعنی سرعت کیا؟ یعنی تیزی سے آتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اور نیکی میں پہل کرتے ہیں. یہ ہے. کتنے لوگ امام کو ملے رستے میں جنہوں نے، امام نے کہا کہ آؤ، کہا مولا میں ذرا گھر چلا جاؤں، اپنے بچوں کو نان، نفقہ، روٹی، یہ وہ، لیٹ ہو گیا. کسی نے بولا مولا میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. ابھی امام انشاءاللہ کہ امام جلد سے جلد آئیں. ابھی امام آئیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ کسی نے بینک کا قرضہ دینا ہے، کسی نے قسطیں دینی ہے، کسی نے کیا کرنا ہے. بولے گا میں کیسے جاؤں چھوڑو گے؟ اچھا یہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا؟ یہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں مجھ سے کہ مولانا صاحب ہمارے تو، میں کسی ملک میں گیا، ہمارے یہاں تو 3 مہینے کا کرایہ دینا پڑتا ہے گھر کا، تو امام آ جائیں تو کیا چھوڑ کے چلے جائیں؟ سوچ، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم سب ہر جگہ ایسے ہی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام آ جائیں میں کیسے نکلوں گا. ہم بھی جب نئے طالب علم بنے حوزے میں گئے تو ہمارے پاس بڑا اچھا ایک کمپیوٹر ہوتا تھا. تو خیال آ گیا کہ مر جاؤ، انسان کو کبھی کبھی تو موت کا خیال آ ہی جاتا ہے نا. تو میں نے کہا مر گئے تو اس کمپیوٹر کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ دل جڑا ہوا ہے. دل کہاں جڑا ہوا ہے؟
دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ کیسے اس دل کو جدا کروں میں؟ آج پریکٹس ہوگی امام کے ساتھ رہنے کی تو ہی اٹھوں گا نا. ان کے ساتھ ہوئے تو کمال ہے، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا. ساری داستانیں، سارے کام سب ایسے فارغ ہو جائے گا اگر ان کے ساتھ طاقت نہ. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم ہوگا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا. امام نے پوچھا تمہارے بھائی کے کیا حال ہے؟ بھائی کہا ٹھیک ہے. کہا ہمارے بارے میں کیا اس کے خیالات ہیں؟ کہا وہ احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی ابھی وہ احتیاط پر ہے کہ آپ کو اس طرح مانے یا نہ مانے. تو امام نے فرمایا فلانی جگہ دریا کنارے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی اس نے؟ اب اسے تو نہیں پتا اس کے بھائی کو، اس نے ایک گناہ کیا تھا. وہ آیا بھائی سے بولا، کہا امام نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا احتیاط پہ. کہا اگر اتنے احتیاط عمل کرتا ہے تو درخت کے نیچے اور دریا کنارے تو اور رنگ چہرے کا تبدیل ہو گیا. کہا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. تو فوراً رکا نہیں، سرعت سبقت لی، فوراً امام کو جوڑ گیا آگے. یعنی یقین ہو گیا، ہمیں یقین ہے امام ہی نجات دیں گے. صرف مسجد میں ہوتا ہے امام باہر گیا. صرف مسجد امام بارگاہ میں ہوتا ہے. باہر نکل کے مولا تو وہی ہوں گے. مولا یہاں کہاں گے؟ گلی میں کہاں مولا ہے؟ گھر میں کہاں مولا وہی ہوں گے. ہم نے بھی تو امام کو امام بارگاہوں میں اور رضا خانوں میں رکھ دیا نا. ہم نے سوچا کہ امام ہر جگہ ہے. امام ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یقین کتنا ہے جب میں پھنستا ہوں امام نکالیں گے کیسے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک تاجر کا، تہران کا، فائنینشلی مشکلات کا شکار ہوا، بالکل پیسے نہیں، فقر آ گیا، گھر سے نکلنے لگا، بڑا توسل کیا، 40 دن عبادتیں دعائیں توسل کرتا رہا. 40واں دن ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. صبح نکلنے لگا، زوجہ نے بولا کہ گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں. کہا 5 تمان تھے، 4 اس کو دے دیے، ایک اپنے پاس رکھا. کہا کم ہے. کہا فی الحال اسی سے گزارا کرو. انہوں نے قرض لیا. واپس آیا، کچھ بھی نہیں ہوا سارا دن، کھانا ہی کھا رہا تھا اپنا جو اس نے سادہ سا کھانا. تو آیا کوئی، کہا کہ فلانی جگہ کھانے پہ بلایا ہے آپ کو. وہاں گیا تو وہاں ایک بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ کا کھانا کھایا. پھر عالم دین نے گفتگو شروع کی، اور شروع کی کہ نجف میں ایک طالب علم تھا اور مالی طور پر مشکلات کا شکار تھا، سید تھا. اس نے سنا ہوا تھا 40 دن امام کو عریضے لکھو تو حالت تبدیل ہو جائے گی. کہا 40واں دن گزر گیا اور 40واں ہی دن تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا گھر میں. آواز آئی سید حسن. تو میں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں، ایسی میرا وہم ہوگا. دوبارہ آئی سید حسن. تو میں نے کہا کہ آواز تو مجھے ہی آ رہی ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی سید حسن. تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے احوالات سے بے خبر ہیں؟ ہمیں تمہاری خبر ہے. کہا بس صرف یہ آواز آنی تھی، میرے دل کو اطمینان آ گیا. اور اس دن کے بعد میں اپنے مالی معاملات میں کبھی پریشان نہیں ہوا. کہہ رہے جب یہ میں نے واقعہ سنا تو میں سمجھ گیا یہ عالم دین مجھے سنا رہے ہیں، یہ مجھے سنا رہے ہیں. کہہ رہا میں اس دن کے بعد سے لے کے کبھی میں نے اپنی مالی مشکلات کا اظہار کسی سے نہیں کیا. ہوتا کیا ہے، ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں، جیسے ہمیں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ دعا پڑھ لی، یہ عمل کر لیا، فلانا عمل کر لیا، یہ ہو گیا، کام ہی نہیں ہو کے دے رہا. ہم بالکل اس چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو آگ میں کھیلنے کی کوشش کرتا ہے،
اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ الیکٹرک سوئچ میں انگلی نہیں لگاؤ خطرناک ہے، لیکن پھر وہی جاتا ہے، آپ منع کرتے ہو۔ ہماری حالت وہی ہے کہ ہم بعض اوقات ضد کرتے ہیں خدا کی بارگاہ، جبکہ خدا مانگنا منع نہیں ہے، خدا مصلحت جانتا ہے اس کو دینا کیا ہے۔ بھئی یا تو آپ یقین نہ رکھیں نا، یا تو آپ کو بولے خدا پہ میں یقین نہ رکھوں، یا امام پر انسان کو اتنا یقین نہ ہو کہ امام ہماری کیوں نہیں سنتے۔ پہلے تو انسان اپنی طرف توجہ کرے کہ اس کے اپنے اندر کیا گڑبڑ ہے، کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے جو اس کی اپنی ہی رکاوٹ اس کے دعاؤں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ انسان اپنی طرف متوجہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ پہلی چیز ہے کہ میں امام تک کیسے پہنچوں گا جب میں خود کہیں کسی رکاوٹ کا شکار ہوں۔ لوگ تو ایسے ایسے گزرے جو علماء اکرام، سید جو ہے وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ اپنے بیٹے کو بولا جاؤ بیٹا چھت پہ چاند کو دیکھ کر آؤ، تو جب وہ چھت پہ گیا تو بادل تھے، چاند کہاں سے نظر آئے، واپس آیا، کہا بابا چھت پہ تو بادل ہے، کہا دوبارہ جاؤ، کہا نخود کی نے کہا ہے بادلوں کو ہٹو میں نے چاند دیکھنا ہے، کہہ رہا میں چھت پہ گیا، میں نے کہا بادل ہٹ گئے، میں نے چاند دیکھ کے واپس آ گیا۔ اب یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ کہا میں مشہد میں رہتا تھا، میں نے یہ سوچا کہ میں نجف جاؤں، وہیں مولا کے حرم میں وہیں رہوں اور وہاں پڑھائی کروں، تو میں نے خواب میں دیکھا صحن حرم میں امام رضا علیہ السلام ہے، اور جو ہے وہ حرم جانور بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، جانور بھی آ رہے ہیں، امام سب کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک فیض جاری ہے۔ کہہ رہا میں بیدار ہوا، تو کہا میں سمجھ گیا کہ جب یہاں اتنا فیض مل رہا ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اس مقام پہ تھے کہ وصیت کر کے گئے کہ مجھے 7 میٹر یا پتہ نہیں 60 میٹر نیچے دفنایا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا 20 سال بعد پتہ چلے گا کیوں۔ 20 سال بعد جب حرم کی تعمیر شروع ہوئی تو حرم کھودنا شروع کیا، ستونوں کو، ساری قبریں اوپر آ گئیں، سارے جنازے اوپر آ گئے، لیکن ستون کی کھدائی وہیں رکی جہاں ان کی قبر تھی۔ خوب کیسے ہو گیا؟ نے اپنے آپ کو حوالے کیا امام کے، یعنی اپنے قلب کو حوالے کرے نا امام کے، اس دل کو امام کو دے کہ مولا آج سے یہ آپ کا ہے، اس میں جو بھی خیالات آئیں گے آپ ہی کے لیے، جو آپ کو برا لگتا ہے میں اس میں آنے نہیں دوں گا۔ کہنے کو کتنا آسان کام ہے، کرنا کتنا مشکل ہے۔ اصل تو یہی ہے۔ اب دیکھیں ہم تو مشکل کام ہی دیں گے، آسان کام تھوڑی دینے ہیں آپ کو۔ ہماری مجلسوں میں تو دیکھیں جانے محترم مشکل کام ہی ملے گا۔ اللہم صلی عزیزان محترم خوب، اب یہ رابطہ جو ہے یہ 2 طرف سے ہوگا۔ ایک آپ کا انڈیویجول یعنی انفرادی رابطہ ہے، ایک آپ کا اجتماعی ہے، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں کہ مطلب میں اکیلا نمازیں پڑھ لوں، میں اکیلا تسبیح پڑھ لوں، میں اکیلا اچھا ہو جاؤں تو میں امام تک پہنچوں گا۔ امام وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں اکیلے اچھے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ اچھائی نظر آ رہی ہے تو تم اپنی کمیونٹی کو، اپنے اجتماع کو، اپنے گھر کو بھی ہماری طرف لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان تو وہی ہے۔ بھئی پہاڑ پہ یا کسی کونے پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لینا، مصلی بیٹھے رہنا، اب ظاہراً تو یہ بہت بڑا مشکل نہیں ہے مشکل، لیکن کیونکہ کسی کو کچھ کہے نہیں، تبلیغ نہیں کرے، وہ سامنے والا کیا بولے گا، سامنے والا کیا سمجھے گا، گھر والے کیا بولیں گے، بھائی بڑا مولانا بن گئے۔ ہمیں تو کئی لوگ کہتے ہیں، وہ کہیں کم بیٹھے پہ بات بھی کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں لو بھائی یہ بھی مولانا نصرت کی مجلس سے سننا شروع کر دی اس نے، بھی تبلیغی باتیں شروع کر دی اس نے۔ عزیزان محترم اصل ہدف یہی ہے، اکیلا اچھا ہونا کوئی کمال تھوڑی ہے، پورے معاشرے کو اچھا کریں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اچھا کریں، تبھی تو امام کو بلائیں گے۔ امام سے کیا اکیلے ملیں گے جا کے؟
امام کو گھر پہ دعوت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ تو گھر ایسا ہے، گھر ایسا ہے، گھر چھوڑیں. موبائل ایسا ہے، موبائل ایسا ہے کہ امام کو دے دیں فوراً. بیوی سے تو موبائل چھپاتا ہے پبلک، بیٹی باپ سے موبائل چھپاتی ہے، بیٹا ماں سے، سب ایک دوسرے موبائل چھپا رہے ہیں. 6 پاسورڈ، تصویر سے کھلے گا، شکل سے، انگلی کے فنگر پرنٹ سے کھلے گا، کوئی کھول ہی نہ پائے. 6 لاک، واٹس ایپ کا الگ لاک، گیلری کا الگ لاک، ہڈن تصویروں کا بلاک الگ. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ کیسے دیں گے امام کو دل؟ موبائل نہیں دیا جاتا آج. یہیں کی باتیں، یہ مارچ کی باتیں نہیں کر رہا میں آج. جانے محترم صلوات بھیجتے محمد والے صلی تو کیا ہم ایک چیز جو اتنی آسان سی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، صاف ہے، کلیئر نہیں، وہ تو براؤزر پہ جاتے ہیں، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں چلے دیکھ کیا رہتے. ہم ایک دوسرے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، امام سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ وہاں تھوڑی ڈیلیٹ ہوتی ہے ہسٹری، وہاں تو سب سیف ہو رہا ہے. سب جو کر رہے ہو تمہارے وجود میں لکھا جا رہا ہے. وجود کی کتاب ہے اور سب اس پہ لکھا جا رہا ہے. ایک عمل وہ جو آخرت میں دکھائے جائیں گے وہ الگ ہیں. وہ جو ہم نے فرشتوں کو زحمتیں دی ہوئی ہیں نا، وہ تو بیچارے الگ لکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو ہم خود اپنے وجود پہ لکھ رہے ہیں، جو ہمارے وجود کی شکل بنا رہا ہے عالم برزخ میں، وہ تو ہم خود ہیں. کیسے اس کتاب کو کھولیں گے؟ کیسے اس کتاب کو صاف کریں گے جو چیز اپنے وجود پہ لکھ لی ہم نے؟ تو عزیزان محترم آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا. ہاں وہ نگاہ کرم کرے، وہ لطف کرے. وہ علامہ تبادہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مشکلات تھی تو میں نے خواب میں دیکھا تو رسول خدا آئے اور کہا کہ 16 سال سے ہم نے تمہیں کسی بھی دن نہیں چھوڑا. تو میں اٹھا، میں نے کہا یہ 16 سال کون سے ہیں؟ طالب علم تھے ظاہر ہے. 16 سال کون سے ہیں؟ جس دن میں حوضے میں پڑھنے گیا، جس دن میں نجف میں آیا، تو میری سمجھ میں نہیں آیا. کہتے میں نے بہت دیکھا تو جس دن سے میں نے سر پہ یہ امامہ لگایا تھا نا، مجھے 16 سال ہوئے تھے. تو کہا 16 سال سے ہم نے تمہارے کسی آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. آیت اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہے، اور مراشی نجوی جو قم المقدسہ میں حرم کے پاس ہی ان کا مرکز ہے، 70 سال حضرت سیدہ سلام اللہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد بی بی کے حرم کے پہلے زائر، پہلا زائر، دروازہ کھولے پہلے، اب تو حرم کھلے رہتے نا، پہلے تو بند ہو جاتے تھے، پہلا زائر. یہاں تک کہ کچھ پاکستانی زائر سردی میں ایک دفعہ آئے، حرم بند تھا، باہر بیٹھے ہوئے تھے. خواب میں بی بی آئیں، کہا جاؤ ہمارے زائر باہر بیٹھے ہوئے ان کو جگہ فراہم کرو. اس مقام پہ فائنینشلی مشکلات کا شکار تھے، بی بی کی بارگاہ میں آئے اور بی بی سے تھوڑا سا شکوہ سادہ ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں، میرے کو پیسے ہی نہیں ہیں. یہ کہہ کر بہرحال گریا گیا، چلے گئے. خواب میں دیکھا کہ خادم آیا ہے حرم کا، کہا بی بی نے بلایا. کہا میں اس صحن آئینہ میں پہنچا جو بڑا صحن ہے، خدا آپ سب کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. کہہ رہے میں نے دیکھا تو وہاں پر صفائی ہو رہی تھی، اور کہا یہیں رک جاؤ، بی بی تشریف لا رہی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا بی بی تشریف لائیں اور میں جھک کے ان کے سامنے بیٹھ گیا. تو بی بی نے مجھے کہا کہ جو ان کا نام تھا اس نام سے پکارا اور کہا کہ تم جس دن سے کم آئے ہو، ہم اس دن سے تمہارے اوپر توجہ کیے ہوئے ہیں. تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تمہاری مشکلات کو نہیں جانتے؟ کہا میں شرمندہ ہوا.
اب میں اٹھ گیا اور میں نے آ کے بیوی سے معذرت کی اور پھر میرے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے. عزیزان محترم، مسئلہ ہمارے رابطے کا ہے، ہمارا رابطہ کیسا ہے. بس بہرحال وقت، کیونکہ بہرحال مجھے یہ ہر روز لیٹ بیٹھانا ہے، تو کسی دن میں جلدی جاؤں تو کہ کل سے تھوڑا جلدی مجھے بٹھائیں گے، تو وہاں مجلس بہت لیٹ ہو جاتی ہے اس چکر میں. تو عزیزان محترم، اصل یہ رابطہ ہے. اب اس رابطے کے لیے کچھ شرائط ہیں، میں بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے. یعنی بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ رسول خدا دے رہے ہیں. تو ہم ہیں ایسے؟ کیا ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یا نہیں ہمیں دیکھتے ہوئے لو بھائی آ گیا کچھ نہ کوئی نقصان کرے گا، یا ہماری شخصیت ایسی ہے؟ اس ڈیفینیشنز کو جو ہمیں حدیث میں، کلمۃ الکسار میں، نہج البلاغہ میں جو ملتی ہیں مومن کی، متقی کی صفات، اس کو ہم کب اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے؟ کہاں؟ یہ کتابوں میں رہ جائیں گی ساری چیزیں، یہ ساری صفتیں کتابوں میں پڑھی رہیں، یا ہم اس کو ظہور دیں اپنی زندگی میں کہ بہترین وہ ہے جو دوسرے کی مدد کرے، دوسرے کو فائدہ دے، دوسرے کام آئے. آج کے اس دور کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ کیسے ہیلپ کریں اس سچویشن میں جو فائنینشلی پرابلم ہے، سائیکولوجیکل، سوشل، حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا بھی خدا کی بارگاہ میں صدقہ کہلاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو مسکرا کر مومن کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی خیر ہے. یہ وہ خیر ہے کہ جو آپ کے وجود سے ظہور کر رہی ہے. اس کو ہی ہم کم از کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کی مشکل کو سن لینا خالی آج کل کے دور میں اس کی مشکل کو کم کر دیتا ہے. لیکن کیا ہماری زندگی میں ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جن سے ہم اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں؟ دنیا اتنی مادی اور اتنی نفسہ نفسی کی شکار ہے کہ کسی کو، جسے کہتے ہیں نا، سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ اپنے غم کا اظہار کس سے کرے. معاشرے کی مشکلات ہیں جانے محترم، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے ان سے. میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ویسے یہ موبائل اور اس میڈیا نے آ کے ویسے انسان کو دور کر دیا ہے. جو رہی صحیح کثر تھی وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہو گئی، جو ہمارے یہاں بغیر کوئی بھی نہیں ہے بالکل بھی. بس کم از کم ماسک پہن کے آ جاتی ہے پبلک، بڑی مہربانی ہے پبلک کی، ورنہ ڈسٹینسنگ تو ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ صلی علی محمد عزیزان محترم. ان حالات میں ہم اپنے وجود سے اپنے اس معاشرے کو کوئی خوراک دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ کیسے اپنے اس معاشرے کو اپلفٹ کریں گے؟ بہت سارے مسائل اپنی جگہ، اتنے مسائل لوگوں نے بولے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مجلس میں ساروں کو لانا، پھر بتانا، پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں مولانا محرم کی مجلس میں کون سی باتیں کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اصلاح امت کی کب ہوگی؟ کب ہوگی اصلاح؟ اگر یہ درس کی جگہ اصلاح نہیں کرے گی تو اور کہاں سے ہوگی؟ کیسے ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں؟ کیسے خیر پہنچائیں؟ بہترین چیزیں جو اسے اسلام ہمارے لیے بتا رہا ہے اس کو اپنے اندر ایجاد کریں گے. یہی ذکر اہل بیت ہے، یہی فضائل اہل بیت ہے کہ انسان کو جب کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ ان کا ماننے والا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ہم اپنے اخلاق سے، بہرحال دشمن کی سازش سے اپنی جگہ، پروپیگنڈے اپنی جگہ، فرقہ واریت اپنی جگہ، یہ سب جو ہے وہ یہ اصل میں چکر کوئی اور ہے اور قوم کو الجھایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے. تو اس کو پرہیز کریں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں، اصل ہدف کی طرف بڑھیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے، فتنے جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے، انسان کی رفتار روکنے کے لیے ہیں. آپ کی نگاہ، جیسے مولا متقیان
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد. امام نے اپنے فرزند کو فرمایا کہ جب تم لڑ رہے ہو تو تمہاری نگاہ دشمن کی آخری صف میں ہونی چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی ہو تم فرنٹ پہ لیکن تمہاری نگاہیں دور تک دیکھتی ہوں دشمن کی سازشوں کو. اس کو پہچانے. ملک کو خامخواہ ایک چیز میں جھونکنے کی کوشش ہے تو ملک کو وہی بچائے جو صحیح اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس قابل کرے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دنیا میں اس کی عزت کو جو ہے وہ قائم کر سکیں. لوگ جو ہے وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ لوگ افسوس کی نگاہ سے دیکھیں. اپنے آپس کے رابطوں کو صحیح کرنے ہی سے ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں. جناب محترم، یہ اجتماعی معاملہ ہے. یہ اجتماع تبھی ہوگی جب آپ اپنی خلوت اور تنہائی اور اپنی عبادتوں کو صحیح کریں گے. امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو 72,000 ہوتے، صرف 72 تھے. 72,000 لوگ ہوتے جو امام کے ساتھ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ مانتے سب تھے، جانتے سب تھے، لیکن سرعت نہیں دکھا پائے. انتظار کرتے رہ گئے، اب یہ ہوگا، اب ایسا کریں گے، اب ویسا کریں گے. ہم اپنی زندگی کے اپنے کاموں میں 24 گھنٹوں کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایگزٹ کا بٹن ہے کہ اگر امام کی کال آ جائے تو ہم ایک دم چلے جائیں گے امام تک. اس کو پریکٹس کریں. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہر کوئی بار بار سوال کرتا ہے، مولانا صاحب میری وظیفہ کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. دیکھیں، ایک ایک شخص کو تو نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کیا کرے. کلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھے کہ اس کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی چیز سیکھیں، علم سیکھیں، پڑھائی سیکھیں، پروفیشنل سیکھیں، کوئی ایکٹیویٹی سیکھیں، کوئی آرٹ سیکھیں، کوئی ایسی چیز سیکھیں کہ امام کو سی وی دیں. جب چھوٹی سی کمپنی کو کسی کو آپ سی وی دیں، نارمل انٹر، نارمل بی اے، نارمل بی کام، کو پوچھتا ہے آج تک؟ جب تک اسپیشلسٹ ڈگری نہیں ہو، جب تک کوئی اندر ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہ ہو، یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، انگلش بھی ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، فلانی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ بھی، جتنا ایکٹیو ہوتی ہے سی وی بھاری ہوتی آتی ہے. چھوٹی سی کمپنی نہیں لیتی سادے آدمی کو. امام زمانہ کیسے لیں گے چھوٹے سادے آدمی کو؟ اللہ صلی اللہ. اس کو ہمیں خود ایز اے کمیونٹی خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے یہاں اچھے جوان، اچھے بچے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو اگر فائنینشلی ایشو ہے تو ہم مل کے اس کی مدد کریں. کمیونٹی کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ دیں، ایک اچھا اسپیشلسٹ دیں جو کل کو کمیونٹی کو پے بیک کرے گا اپنے عمل کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ. اور ویسے بھی اسکول کھلنے والے ہیں تو ایس او پیز کا خیال رکھیں. بہرحال جو بھی اسکول کی جو بھی گورنمنٹ بہرحال دیتی ہے اس حساب سے، لیکن ان کو بھیجیں. گھروں میں کب تک آن لائن پڑھیں گے یہ لوگ؟ پڑھتا تو کوئی بھی نہیں آن لائن، ویسے بھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں، جانے سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی 10 دن تو محرم کے چلے، انسان اس طرح کی بات مشکل ہوتی ہے کرنا، ٹھیک ہے، لیکن 10 دن کے بعد تو آپشن ہوتا ہے نا کرنے کا. کیونکہ ویسے تو آپ لوگ آتے نہیں ہیں، آپ کے گھر کو جا کے کوئی بات کرنے سے رہا. تو یہی بات کریں گے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. عزیزان محترم، کربلا میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے دوسرا سیکنڈ بھی نہیں ہونے دیا جب پیغام ملا. زہیر ابن کین کے جو شروع سے دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ہے اور جانتا ہے، لیکن ایک جگہ جہاں اترا خیمے لگانے کے لیے، ہاں اس کی زوجہ کا اس میں ہاتھ ہے. اس نے کہا کہ دیکھو رسول کے نواسے ہیں، دیر نہیں کرنا اگر بلائیں تو. وہ یہی کیا. جب بلایا تو زہر جب واپس آیا تو اس نے بولا کوئی خیمے میں نہیں ہے، سب جاؤ اپنی اپنی جگہ، سب ختم. حتیٰ اپنی زوجہ کو کہا کہ میں کسی امین شخص کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر والوں بھیج رہا ہوں، میں امام کے پاس.
سوچا نہیں میرا اتنا مال ہے، میرا اتنا کاروان ہے، کیا ہے، نہیں، جب آئی فوراً امام کے پاس. حبیب ابن مظاہر کو جب لیٹر ملا، سختیاں پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن حبیب کو روک نہیں پائی کوئی چیز. بیان ہوتا ہے کہ جب نکلے رستے میں مسلم نے اوسجہ سے ملاقات ہوئی. کہا مسلم کہاں؟ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں نے رسول خدا کو دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسلم خضاب کرو، یعنی خضاب، تو میں حمام جا رہا ہوں خضاب کرنے. کہا نہیں، اس کی تعبیر یہ نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ امام حسین کربلا آ گئے ہیں، وہاں چلو. اور علماء بیان کرتے تھے کہ بہرحال حبیب نے اسی طرح شاید کہا ہوگا کہ ایسا خضاب لگے گا کہ قیامت تک یاد رہے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گھر نہیں گئے کہ میں گھر جاتا ہوں، نہیں. کیوں نہیں گئے؟ کہ شاید کچھ رکاوٹ آ جائے. اسی حالت میں کربلا نکل گئے. سرعت، فیصلہ، امام کی طرف بڑھنا. اگر کوئی کام سمجھ میں آیا ہے امام کے لیے کریں. سوچنا کیسا، پلاننگ گے، ادارے بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. خود کریں، کچھ خود صلاحیت پیدا کریں کہ عقل پر الہام ہو کہ امام کیا چاہتے ہیں مجھ سے. کب تک سادے بن کے زندہ رہیں گے انسان؟ 12 شخص عالم دین تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کربلا کی طرف گیا زیارت میں. مولا غازی پاس کے حرم پہنچا تو حرم کا دروازہ بند ہو چکا تھا. تو میں واپس چلا گیا جہاں رکا ہوا تھا، سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء کا حرم ہے، رسول خدا تشریف رکھتے ہیں، مولا کائنات بھی ہیں. ایک نورانی سا جوان آیا اور رسول کی خدمت میں کہا کہ غازی عباس نے ایک سفارش بھیجی ہے، ایک جوان بیمار ہے، اس کو شفا عطا کروا دیجیے خدا کی بارگاہ سے. رسول خدا نے دیکھا اور کہا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر جوان آیا کہ دوبارہ غازی عباس سے ہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ سے اسے صحت دلوا دیجیے. کہا ممکن نہیں. تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا غازی عباس خود آ گئے. کس حالت میں؟ بازو کلمرے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ، خدا نے ہمیں باب الحوائج کیوں قرار دیا ہے؟ کیوں قرار دیا کہ لوگ اپنی حاجتیں آئیں اور لے کے جائیں؟ اس کی ماں ہم سے متصل ہے، توسل کر رہے ہیں. یہ لقب ہم سے لے لیجئے، یہ صفت ہم سے لے لیجئے، اس بچے کو شفا. تو کہتے ہیں رسول خدا نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا کائنات سے کہ آپ آمین کہیے گا کہ اس کے بچے کو جو ہے وہ شفا مل جائے. کہتے ہیں میں ایک دم اٹھا، میں حرم گیا. میں نے خادم کو بولا کہ حرم میں کوئی ہے؟ کہا ہاں، ایک بڑا قبیلہ ہے نجف کا، اس کے سردار کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اس کی ماں زری پہ بیٹھی ہوئی ہے. کہتے ہیں دروازہ کھولو. میں اندر گیا، میں نے اس خاتون سے کہا بی بی جاؤ، غازی عباس نے تمہارے بیٹے کو شفا دلوا دی ہے. ہم بھی تو اس لیے آتے ہیں. ہم کیوں آتے ہیں؟ ہم بھی تو بیمار ہیں، ہم بھی مریض ہیں. کتنے مریض ہیں جن کا نام لیا ہے؟ ظاہری لوگ مریض ہیں، ہم باطنی مریض ہیں. کہاں سے شفا دے غازی عباس؟ کہاں جائیں ہم جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے؟
ہم شہید الشہداء کی زیارت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے نا غازی عباس علمدار ہیں، لشکر کے سردار ہیں، اور بغیر لشکر کے سردار کے آپ ارباب سے نہیں مل سکتے. تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کربلا پہنچو پہلے غازی عباس کی زیارت کرو، پھر غازی عباس سے کہو کہ اجازت دیں. قانون ہے نا دنیا کے، یہاں بھی یہی قانون ہے. تو ابھی ہم بھی مل کے آج غازی عباس سے یہی کہیں مولا یہ راستے بند ہو گئے ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ کون اجازت دلوائے گا کہ یہ حرم کھلیں اور 40 میں ہم آپ کی زیارت کریں. ہاں دادا خود یہی اجازت ہے. روز عاشورہ بھی ایک بچی آئی، کہا چچا جان پانی نہیں ہے بچوں کے لیے. تو وہاں مولا نے بھی ایک اجازت طلب کروائی. کیا؟ کہا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے تو ہم پانی لے آئیں گے. اللہ اکبر. غازی عباس اطاعت، ایثار، وفا، قربانی کہ ایک لفظ نہیں ہے تاریخ میں کہ کہیں امام حسین کے آگے گفتگو کی ہو. ایسی اطاعت ہے. جب غازی عباس نے فرمایا نا کہ مولا سے کہ مولا جنگ کی اجازت ہے، کہا تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو. تو کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ لشکر نہیں لڑنے دیا، اجازت نہیں تھی. ہاں آزادار. یہ وہ ایام ہے کہ روز عاشورہ کا درد تو اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ پر ہے، آپ نے مصائب سنے. یہ وہ دن ہے کہ یہ دن بہت مشکل ہے ان کو سمجھنا، ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے درد جو عاشورہ کے تھے نا وہ ان ایام میں زندہ ہوتے ہیں دوبارہ. کیوں؟ کیونکہ جو واقعات عاشورہ میں ہوئے تھے نا وہ راستے میں دوبارہ یاد آتے ہیں. کس کو یاد آتے ہیں؟ یعنی یہ بچی اس راستوں میں جہاں بھی نیزے پہ اپنے چچا کا سر دیکھتی ہوگی، اللہ اللہ اللہ، تو کیا کہتی ہوگی؟ کاش میں نے چچا آپ کو نہ بھیجا ہوتا پانی کے لیے. اور وہ بہنیں ساری زندگی جنہیں یہ تصور ہی نہ ہو کہ جن کا عباس جیسا بھائی ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اسیر کوفہ اور شام ہوں گے. تصور نہیں تھا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا بچپن میں میرے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. میں کہتی ہوں بابا کیوں چومتے ہیں، کیوں بوسہ لیتے ہیں؟ کہا کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں سوچتی تھی قمر بنی ہاشم عباس جیسا جری برادر جس کا ہو. ہاں روز عاشورہ جب بھائی رخصت کے لیے آیا نا تو حضرت زینب نے کہا ہاں اب مجھے یقین ہو گیا. ہاں زیادہ پر آپ نے گریہ کیا، مجلس آپ کی ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ غازی عباس علیہ السلام کے مصائب ایسے مصائب ہیں کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہم بیان کریں، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں اہل معنی اہل دل کہ یہ وہ مصائب ہیں کہ جن کے مصائب میں امام زمانہ آتے ہیں. تم یا امام زمانہ ہم اس قابل تو نہیں، لیکن شاید کوئی چیز قبول ہو جائے. ہاں اجازت نہ ملی، پانی کی ملی. پانی لینے گئے، نکلے، دشمن کو جو آیا واپسی میں روک نہ پایا، پہنچ گئے پانی تک. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. جب پانی کو ہاتھ میں اٹھایا تو 20 سال پرانی رات یاد آ گئی. کون سی رات؟ 21 محرم رمضان کی رات، کہ جب بابا آخری وقت میں ہیں تو وہاں پر عباس کو بلایا. عباس کو بلایا اور کہا بیٹا وقت آئے گا شریعے پہ یعنی پانی پہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر خیال رکھنا
حسین پیاسا ہوگا، جب پانی ہاتھ میں لیا نا تو بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ عباس با وفا ہے، عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا، آج تک پانی عباس کی زری کے قبر کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہاں مشکیزہ بھرا، وقت لگا، خشک تھا نا، بھر گیا۔ اب عباس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے۔ بچے پیاسے ہیں نا، بچے پیاسے ہیں۔ اب غازی عباس نے اپنے رخ کو خیموں کی طرف کیا، دشمن آ گیا چھپا ہوا، روکنا چاہا، دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید۔ بھائی مقام تو دیکھے ہیں نا جو لوگ گئے ہیں، نہیں دیکھے تو آج دعا کریں کہ ان جدا ہوئے ہوئے بازو کا واسطہ یا غازی عباس، ہم ان ہاتھوں سے علم تو اٹھاتے ہی ہیں نا مولا، ہمیں بلا لیجئے، ہم یہ گناہگار ہاتھوں کو کم از کم آپ کی زری کو لگا لیں گے۔ ہاں دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید۔ اب دشمن کہہ رہا ہے کہ رک نہیں رہا عباس، رک نہیں رہا۔ یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عباس بلند ہو کر دیکھتے رہے کہ خیموں تک فاصلہ کتنا ہے، مگر ایک لائن کو سمجھ میں آ گئی، یہ کون سی امید ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے؟ کہا یہ مشکیزہ، تیر کھینچا، مشکیزے پر لگا، پانی بہ گیا۔ بس گئی کمائی ام البنین کی کہ جس نے بھیجا حسین کی حفاظت کے لیے تھا، جو یہ کہتی رہی، جسے یہ خبر ملی نا کہ امام حسین کو شہید کر لیا گیا، تو یہ پوچھا یہ بتاؤ عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی شہید ہو گئے۔ کہا پہلے ہوا یا بعد میں؟ ممکن نہیں ہے کہ عباس زندہ ہو اور حسین کو کچھ ہو۔ ہاں یہ ہے کمائی ام البنین کی جو جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب پانی بہ گیا تو پھر گھوڑے نے خود رخ موڑ لیا، اب خیموں میں نہیں جائے گا، با وفا ہے۔ ایسے میں ایک تیر آیا جو آنکھ پر لگا، آنکھ پہ تیر لگا نا، تو جب کوئی آنکھ میں کچھ آ جائے تو کیسے ہٹاتے ہیں؟ بس اسی عالم میں ایک گرز آہنی لگا، وہ میرا مولا زین سے زمین پر، اب کیسے آئے، کیسے روکے؟ آہت نہیں ہے۔ جیسے ہی زمین پر گرے اپنے مولا کو یاد کیا۔ اب ادھر مولا کی حالت، میرا چوتھا امام فرماتے ہیں میرے بابا نے کمر پر ہاتھ رکھی، ان کا سارا ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین کیسے آ رہے ہیں؟ جب کوئی گرتا تھا امام حسین پہنچتے تھے، لیکن اب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے عباس زندہ تھے، خیموں کی پریشانی نہیں۔ اب ایک نگاہ ادھر، ایک خیموں پر نہ جانے کیسے پہنچ گئے۔ بس میں تیزی سے مراحل کو بس سن سکیں گے۔ خون صاف کیا، تکلم ہوا، مولا نے درخواست کی اپنے ارباب سے میرے بدن کو مت لے کے جائیں۔ کہا کیوں؟ علماء کہتے ہیں کیوں کہا؟ کہا با وفا ہے نا، پانی کے بغیر نہیں جانا چاہتا، بدن بھی نہیں جانا چاہتا۔ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں یہ معاملہ نہیں تھا۔ عزیزو یاد آئے تو روتے رہیے گا۔ آپ جانے عباس نے اس لیے نہیں کہا، مولا کا غلام ہے، با وفا ہے، جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر پیاسا